یہ عشر مجالس محرم 1443 ہجری اور 2021 عیسوی میں وقف کربلا جنت اللہ بہادر کی جانب سے ہر سال کی طرح منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کی آج یہ پہلی مجلس ہے۔ یہ تمام مجالس یکم محرم سے لے کے 9 محرم تک، بلکہ 10 محرم تک آن لائن ہوگی، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ براہ کرم وہ مرثیہ سماعت فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال اس طرح آن لائن مجالس کی ضرورت نہ پڑے ہو، اور جس طرح ایام اعزا ہوا کرتے تھے اسی شان و شوکت کے ساتھ جلوس اعزا شاہراہوں پر بلند ہوں، برآمد ہوں، اور لوگ عزاداران حسین مظلوم کھل کے امام حسین کا غم منا سکیں، اور یہ کرونا وائرس کا ساری دنیا سے اختتام ہو جائے میرے مولا۔ خصوصاً ایران میں بھی آج ہی اخبار میں دیکھا ہے کل کے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، ہر 2 منٹ پہ ایک آدمی کی موت ہو رہی کرونا سے، وہاں بھی ہو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی وبا پھیلی ہے مولا کرم اور تمام شان حضرت قرار عزاداران حسین مظلوم جہاں جہاں ہیں وہ بحسن و خوبی رہیں، وعافیت رہیں۔ نعرہ صلوات اللہ 4 مصرے پہلے عرض کر رہا ہوں محرم سے کہ کربلا سے آتے ہیں ہر سال میرے گھر حسین، کربلا سے آتے ہیں ہر سال میرے گھر حسین، یہ بھی احسان مسلسل شہ کے احسانوں میں ہے، یہ بھی احسان مسلسل شہ کے احسانوں میں ہے، غم جو احمد کے نواسے کا منا سکتا نہیں، کس طرح اس شخص کی گنتی مسلمانوں میں ہے، کس طرح اس شخص کی گنتی مسلمانوں میں ہے۔ نعرہ صلوات۔ ظاہر ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے، لہذا میں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے حال کا مرثیہ نکالا ہے۔ خدا سخن میر ببر علی انیس علیہ الرحمہ کا مرثیہ ہے، چند بند پیش کر رہا ہوں تاکہ وزان کے وقت سے پہلے مرثیے کا اختتام بھی ہونا ہے کہ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پر نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دمے مرگ دیا تش نہ دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو، مسلم سبھی مظلوم زمانے میں نہ ہوگا، دشمن تو ہزاروں تھے وہ بے کس تن تنہا، دم لیں کہیں اتنا نہ روادار کوئی تھا، کچھ امن کی صورت نظر آتی تھی نہ اسلحہ، اس پر بھی نہ کچھ رنج تھا اپنا نہ علم تھا، وہ کوفے کو چلے آوے نہ شبیر یہ غم تھا، جا ملنے کی کہیں راہ نہ تھی بند تھے رستے، کوفی چلے آتے تھے کفر ظلم پکستے، گھیرے تھے سواران ستم گار کے دستے، تھے نیچے یہ اور کوٹھوں سے پتھر تھے برستے، جب وار نہ چل سکتے تھے اس شیر ضیاء پر، تو انگارے لہیں پھینکتے تھے سوختہ جاں پر، انگارے لہیں پھینکتے تھے سوختہ جاں پر، نرغا ہوا اس شے کے دلاور پہ یکایک، تلوار سے کٹ کر گرے لبہائے مبارک، پہلو پہ لگیں برچھیاں اور چھاتی پہ ناوک، دنداں بھی شکستہ ہوئے پتھر لگے یہاں تک، آلودہ تھے سب ریش مبارک جو لہو سے، اور چھاتی پر ٹپکتا تھا لہو ہر سر منہ سے، جب غشم گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، آدھا نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارے گئے مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی، بیٹوں نے تو پایا بھی کفن آب رواں کا، اور باپ کو کیسا کفن اور غسل کہاں کا، کوٹھے پہ تو سر گٹ گیا اس شیر ضیاء کا، اور جائے کفن خون تنے پاک کو ڈھاکا، حد یہ ہے کہ رہنے نہ دیا غار میں لاشا، اور رسی سے پھرے کھینچتے بازار میں لاشا،
ذرا آج فضائل کی گنجائش نہیں، اسی مصائب کو میں پیش کر رہا ہوں کہ اعداء سے دم قتل جو کچھ کی تھی وصیت، اس کو بھی بجا لائے نہ وہ اہل شقاوت، سب غاصبوں نے غصب کی جو کچھ تھی بضاعت، مقروض گیا خلق سے وہ صاحب ہمت، نیزے پہ گیا شام کی جانب سر مسلم، اور محتاج رہا گور کو بھی پے کرے مسلم۔ مکے سے ادھر ہو چکے تھے شاہ روانہ، منظور تھا کوفے کو بسرعت انہیں آنا، مانے رہے احباب حضرت نے نہ مانا، تھا مد نظر امر جو کچھ دل میں تھا ٹھانا، یہ شوق شہادت کا تھا اس عاشق رب کو، اور یعقوب نمٹ جاتے تھے یوسف کی طلب کو۔ اب ادھر سے امام حسین تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں آپ، کہ ہر گاہ میں ہر دشت میں بھرتے تھے دم عشق، معشوق کی خاطر تھا گوارا ستم عشق، کہتے تھے کہ بہتر ہے بڑھے جو قدم عشق، ہے دل میرا پروان شمع حرم عشق، کیا صبر کروں صبر کا ہنگام نہیں ہے، اور بن سر کے کٹائے مجھے آرام نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ کہہ کہ چلے وہاں سے جو روتے شہ والا، وارد ہوا ایک دشت میں وہ دل بر زہرا، برپا کیے وہاں خیمہ اردو معلا، دن ڈھل گیا جب اور لگا پھیلنے سایہ، شہ نے کہا اب دیکھیے صحرا کو بھی چل کر، بیٹھے سر رہ کرسی پہ خیمے سے نکل کر۔ اب مولا تشریف فرما ہوئے خیمے کے باہر، یک بار پسے پشت لگائے ہوئے ہتھیار، صف باندھ کے استادہ ہوئے شاہ کے انصار، دہنی طرف اکبر خلف سید ابرار، تھے بائیں طرف قاسم و عباس علمدار، اور پہلوؤں میں زینب مسلم کے پسر تھے، ارے دو مہر ادھر تھے، دو مہر ادھر کو تھے تو دو ماہ ادھر تھے، تھا حسن رخ شاہ سے سب دشت منور، انصار تھے یوں گرد ہوں جوں ماہ کے اختر، اب دے حبشی دو تھے مگس راں عقبے سر، ایک رشک بلال اور تھا ایک غیرت قمبر، اما میں سروں پر تھے نمازی وہ جواں تھے، اور پیشانیوں پر سجدہ خالق کے نشان تھے۔ نعرہ صلوات پڑھتے ہیں حضرات، سجدہ خالق کے نشان تھے۔ اس روز تھے مغموم بہت حضرت شبیر، خاموش تھے خویشو اور فقا صورت تصویر، ہر سو نگراں تھے مگر افسردہ و دلگیر، تھا دھیان خبر پوچھوں جو آئے کوئی رہگیر، رخساروں پر آنکھوں سے کہیں اشک رواں تھے، اور لب پر کبھی دنیا کے مذمت کے بیاں تھے، قاصد کوئی نامہ تھا جو مسلم کا نہ لایا، تشویش میں تھا حیدر کرار کا جایا، ناگاہ اسے ایک مرد مسافر نظر آیا، بھجوا کے کسی کو اسے حضرت نے بلایا، تسلیم کی اس شخص نے جھک کر شہدی کو، اور نالین مبارک پر لگا مل جبیں کو، لے ہاتھ میں ہاتھ اس کا اٹھے سید والا، لے جا کے کنارے اسے اس طرح سے پوچھا، اے شخص تو آتا ہے کدھر سے مجھے بتلا، وہ کہنے لگا کوفے سے میں آتا ہوں میں شاہ، وہ کہنے لگا کوفے سے میں آتا ہوں شاہ، شہ نے کہا کوفے کا مسافر تو اگر ہے، ارے مسلم میرے بھائی کی بھی کچھ تجھ کو خبر ہے، مسلم میرے بھائی کی بھی کچھ تجھ کو خبر ہے، سنتا ہوں بہت لوگوں نے کی آن کے بیعت، بے دینوں کو بارے ہوئی کچھ دین پر رغبت، خط میں مجھے لکھا تھا کہ جلد آئیے حضرت، جناب مسلم نے خط لکھ دیا تھا امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیے، سب نے آپ کی بیعت کی ہے، کیا حاکم کوفہ بھی ہے مصروف اطاعت، دھڑکا ہے اسی کا کہ وہ ایسا نہ ہو پھر جائے، ارے تنہا میرا بھائی کہیں آدھا میں نہ گر جائے، سن ہو گیا حضرت سے یہ کہہ کر وہ مسافر، کیا کہتا کہ مسلم کہ وہ تھا حال سے ماہر، چہرے سے جو اس شخص کی حیرت ہوئی ظاہر، کہنے لگے گھبرا کہ شہ صابر و شاکر، اے شخص بتا رنگ تیرا کس لیے فخ ہے، جو گزری ہو کہہ دے کہ میرے دل کو قلق ہے،
رو رو کے وہ کہنے لگا کس منہ سے کہوں آ، مسلم کبھی سر کٹ گیا ہانی کبھی یا شاہ، اور پاؤں میں لاشوں کے رسن باندھ کے بدخواہ، ارے بازار میں کھینچے لیے پھرتے ہیں سرے راہ، دونوں سروں کی شام میں جانے کی خبر ہے، اور لاشوں کو سرے دار چڑھانے کی خبر ہے۔ جب شیخ نے سنی یہ خبر مسلم بے پر، رقت کا ہوا جوش لگے کانپنے تھر تھر، سینے میں تڑپنے لگا دل مثل کبوتر، منہ کر کے سوئے کوفہ کہا ہائے برادر، ارے بلوا کے مدینے سے ہمیں مر گئے مسلم، ارے ہم کوفہ تک آئے تو سفر کر گئے مسلم۔ رو رو کے پھر اس شخص سے کہنے لگے سرور کہ جو یہ خبر تو ابھی ظاہر نہ کسی پر، اس واسطے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ سن کر ارے ہوئے نہ پریشان میری جمعیت لشکر، ہے دختر مسلم بھی گرفتار عالم میں، اور مر جائے گی وہ پیٹ کے سر باپ کے غم میں، مر جائے گی وہ پیٹ کے سر باپ کے غم میں۔ فرما کے یہ آنکھوں سے بہت اشک بہائے، رخصت وہ ہوا آپ پھرے سر کو جھکائے، بیٹھے تھے جہاں پھر وہیں تشریف جو لائے، تر ریش مبارک ہوئی یوں اشک بہائے، رکھ لیتے تھے رومال کبھی دیدہ نم پر، اور روتے تھے کبھی سر کو جھکا زار ہوئے غم پر۔ حضرت نے پھر آہستہ یہ فرمایا بہن سے لے آؤ وہ 2 میں نے جو رکھوائے ہیں بندے، زینب انہیں لے آئیں جو شبیر کے آگے، حضرت نے وہ کانوں میں بھتیجی کو پہنائے، ارے آنکھوں سے کبھی ملتے تھے رخسار سے اس کے، اور منہ پر کبھی رکھ دیتے تھے منہ پیار سے اس کے، یہ انداز وہی پیار سے اس کے بعد نعرے سربا پڑھ دیں کی اور بھی چیزیں کئی منگوا کے عنایت، اور سر پہ بھی ہاتھ اس کے پھرایا بسد الفت، شک دل میں پڑا لڑکی کے دیکھی جو یہ شفقت، کہنے لگی یہ کچھ سوچ کے اور تھام کے رقت، اس لطف فراواں کا سبب کیا ہے چچا جاں، ارے الطاف بھتیجی پہ یہ کیسا ہے چچا جاں۔ اہل بیت کے گھر کی بیٹی تھی، سمجھ گئی کہ انداز وہی آج مجھے ہے نظر آیا، جس طرح یتیموں پہ کوئی رحم ہے کھاتا، اس پیار پہ ہے دل میرا ٹکڑے ہوا جاتا، ارے کچھ تو ہے کہ دل سینے میں تسکین نہیں پاتا، کوفے سے بڑی دور سفر کر گئے بابا، ارے کیوں آپ نہیں کہتے ہیں کیا مر گئے بابا۔ یہ کہہ کہ وہ پیٹی تو کہا شاہ نے رو رو، بابا کی جگہ اپنے تم اب مجھ کو ہی سمجھو، ماں ہے تیری اب میری بہن زینب خوشخو، کبرا و سکینہ سے زیادہ ہے تو مجھ کو، غم بے پدری کا تجھے معلوم نہ ہوگا، ارے سب ہوگا پر ایک مسلم مظلوم نہ ہوگا، سب ہوگا پر ایک مسلم مظلوم نہ ہوگا۔ بیٹی یہ سنتے ہی سر پیٹ کے چلائی وہ دختر، ہے میرے بابا میں تمہیں پاؤں گی کیوں کر، میں جیتی رہی آپ گئے جانب کوثر، ارے کس بے کسی سے قتل ہوئے صدقے میں تم پر، مہمان پہ کچھ رحم بکھایا نہ کسی نے، اور تلواریں چلی تم پہ بچایا نہ کسی نے، تلواریں چلی تم پہ بچایا نہ کسی نے۔ بیٹی کی سنی زوجہ مسلم نے جو زاری، سر پر سے ردا گر گئی گھبرا کے وہ پکاری، کیا آئی خبر کیا ہوا کیوں روتی ہو پیاری، ارے بیٹی نے کہا ٹوٹ گئی آس ہماری، اب کیا کہوں تقدیر میری سو گئی اماں، اور پردیس میں بن باپ کے میں ہو گئی اماں، تب رانڈ ہوئی ناک سے تم رانڈ ہوئی ناک سے اب نت کو بڑھاؤ، اب رو گلے مل کے میں تم سے ادھر آؤ، اب ماتمی سب پیٹنے رونے کی بچھاؤ، بالوں کو پریشان کرو اور خاک اڑاؤ، تم 8 پہر رہتی تھی مشتاق خبر کی، ارے آئی ہے سنانی میرے مظلوم پدر کی، پیغام رڈا پہ سنا بیٹی سے جس دم،
منہ پیٹ کے ہاتھوں سے پکاری وہ بسد غم، ارے ہے میرے والی میرے صاحب میرے ہمدم، لاشے پہ وہاں کس نے کیا ہوئے گا ماتم، میں جیتی ہوں صدمہ ہے میری جان ہزیں پر، کس بے کسی سے لاش پڑی ہوگی زمین پر، کس بے کسی سے لاش پڑی ہوگی زمین پر۔ 3 بندوں کی زحمت ہے۔ بے دردوں میں زخموں کو سیاہ ہوگا کہ کس نے، سر نے نظام زانو پر لیا ہوگا کس نے، ارے بے کس تھے کفن تم کو دیا ہوگا کس نے، تربت میں تمہیں دفن کیا ہوگا کس نے، پردیس میں فرزند کہاں چھٹ گئے ہوں گے، اور نرغے میں میرے بچوں کے دم گھٹ گئے ہوں گے۔ بس 2 بند۔ اتنے میں صدا حضرت زہرا کی یہ آئی، اے زوج اے مسلم علم و غم کی ستائی، تو رانڈ ہوئی آج محمد کی دہائی، وارث کی سنانی تجھے قسمت نے سنائی، تھرا رہی ہے قبر نبی تیری فغاں سے، اوپر سا تجھے دینے کو میں آئی ہوں جنا سے۔ آخری بند۔ وارث جو تیرا لال پہ میرے ہوا قرباں، اے ران بہو مجھ پر تیرا اب ہوا احسان، تنہائی کا تو مسلم بے کس کی نہ، تنہائی کا تو مسلم بے کس کی نہ کر دھیان، میں پاس تھی جس دم وہ ہوا خون میں غلطاں، ارے میں پاس تھی جس دم وہ ہوا خون میں غلطاں، آگے میرے کوفے میں تیرا راج لٹا ہے، آگے میرے کوفے میں تیرا راج لٹا ہے، او وارث کا تیرا سر میرے زانو پہ کٹا ہے، وارث کا تیرا سر میرے زانو پہ کٹا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا منقلبون۔ زراعت بطفیل محمد و آل محمد، شہیدان کربلا اور سیران کربلا کے طفیل میں دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار عزاداران حسین مظلوم ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کرونا وبا کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش ہو، میرے مولا جو مقروض ان کے قرض عطا فرما دے، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، میرے مولا جو صاحبان دختروں اپنے فرائض سے ثبوت فرما، جن کی جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے بے روزگار میں کمی ہو ان میں اضافہ فرما، میرے مولا تمام مومنین و مومنات کی تمام دینی و دنیاوی مقاصد و حاجات کو پورا فرما دے، میرے مولا کرونا وبا کا خاتمہ ہو، اور جو پابندیاں وبا کی وجہ سے ہوں یا اور کسی وجہ سے ہوں عزاداری پہ ہیں وہ جلد ختم ہو جائیں، اور ہم اسی شان و شوکت سے عزاداری کریں جس طرح سے ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور ہم جیے تو محبت اہل بیت میں، ہمیں موت آوے تو محبت اہل بیت میں، بولا ہم تمام تمام مومنین کرام کو حج بیت اللہ، حج اللہ مقامات موضع، خصوصاً نجف کربلا درگاہ کاظم سامرا جناب زینب سکینہ کا روضہ، جناب مقدمہ میں اہل بیت طہار کے تمام طاہرین کے روضہ مقدسہ کی زیارات کی شرف سے مشرف فرما، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز چل رہی ہے، صبح فرمایا حضرات جہاں جہاں ناظرین ہے میرے بچے کو شفائے کاملہ عطا ہو، ہماری تمام پریشانیاں ہماری دور ہو۔